ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں سالہ ڈیجیٹل اردو پر آج کا نیوز بلیٹن، جہاں ہم آپ کے لیے ملک اور دنیا کی اہم اور مستند خبریں پیش کریں گے۔ سیاست، سماج، معیشت، مذہب اور عوامی زندگی سے جڑی تازہ پیش رفت کے ساتھ اہم فیصلے، نمایاں واقعات اور وہ سب کچھ جو آپ کو باخبر رکھتا ہے۔ چلیے خبروں کا آغاز کرتے ہیں۔ اتوار کو اسرائیل، امریکہ اور ایران کے درمیان تنازع کے عروج پر کرناٹک کے وزیر اعلیٰ سدرامیا نے مشرق وسطیٰ میں پھنسے ہوئے کرناٹک کے باشندوں سے ویڈیو کال پر بات کی۔ سدرامیا کے ایکس پر جاری بیان کے مطابق وزیر اعلیٰ نے دبئی میں پھنسے کنڑی گاؤں سے براہ راست رابطہ کیا، ان کی موجودہ صورتحال معلوم کی اور انہیں یقین دلایا کہ ان کی حفاظت ریاست کی اولین ترجیح ہے۔ سدرامیا نے افسران سے مشاورت کے بعد چیف سیکرٹری کو ہدایات دیں کہ وہ وزارت خارجہ کے افسران سے رابطہ قائم کر کے ان شہریوں کو محفوظ طریقے سے واپس لانے کی فوری انتظام کریں۔ ان کے الفاظ میں نے اسرائیل اور ایران کے درمیان کشیدگی کی وجہ سے دبئی میں پھنسے کنڑی گاؤں سے بات کی اور انہیں تسلی دی۔ افسران سے بات چیت کے بعد میں نے جنگی علاقوں میں پھنسے کنڑی گاؤں کی صورتحال کا جائزہ لیا اور چیف سیکرٹری کو وزارت خارجہ سے کوآرڈینیٹ کر کے انہیں محفوظ واپسی کے لیے اقدام کرنے کی ہدایت دی۔ اس سے پہلے 28 فروری کو سدرامیا نے اعلان کیا تھا کہ متاثرہ خاندانوں کی مدد کے لیے ایک خصوصی ہیلپ لائن شروع کی جائے گی۔ انہوں نے بتایا کہ بلاری ضلع کے تقریباً 32 افراد دبئی میں پھنسے ہوئے ہیں۔ وزیر اعلیٰ نے گھرانوں سے اپیل کی ہے کہ اگر عارضی طور پر رابطہ منقطع ہو جائے تو گھبرائیں نہیں، کیونکہ ریاست ہر کنڑی گاہ کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے پرعزم ہے اور مرکزی حکومت کے ساتھ مل کر کام کر رہی ہے۔ مشرق وسطیٰ میں امریکہ اور اسرائیل کے کارروائیوں میں ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنئی کی ہلاکت کے بعد صورتحال مزید خراب ہو گئی ہے۔ ایرانی فوج نے جوابی کارروائی میں متعدد حملے کیے ہیں، جس کی وجہ سے فلائٹ سروسز معطل ہو گئیں، ایئر اسپیس بند ہو گئی ہے اور دبئی سمیت کئی مقامات پر ہزاروں بھارتی شہری پھنسے ہوئے ہیں۔ تازہ ترین معلومات کے مطابق دبئی میں تقریباً 84 کنڑی گاہ پھنسے ہوئے ہیں، بحرین میں 8، کچھ کرناٹک کے MLA اور MLCs بھی اس میں شامل ہیں۔ کرناٹک حکومت مرکزی وزارت خارجہ کے ساتھ مسلسل رابطے میں ہے تاکہ سیاحوں، طلباء اور دیگر شہریوں کو جلد از جلد محفوظ واپس لایا جا سکے۔ حکومت کا کہنا ہے کہ ہر ممکن کوشش کی جا رہی ہے، صورتحال پر گہری نظر ہے اور متاثرین کو مشورہ دیا جا رہا ہے کہ وہ محفوظ مقامات پر منتقل ہوں اور بھارتی سفارت خانوں کی ایڈوائزریز پر عمل کریں۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کابینہ کمیٹی برائے سلامتی CCS کا خصوصی اجلاس طلب کیا ہے۔ یہ اجلاس مشرق وسطیٰ، خاص طور پر ایران اور اسرائیل کے درمیان تناؤ اور کشیدگی کے پس منظر میں بلایا گیا تھا۔ اجلاس میں وزیر دفاع راجناتھ سنگھ، وزیر داخلہ امت شاہ، وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر، وزیر خزانہ نرملا سیتارمن، قومی سلامتی کے مشیر اجیت ڈووال اور دیگر سینئر حکام شامل تھے۔ ذرائع کے مطابق اجلاس میں مشرق وسطیٰ اور خلیج میں بڑھتی ہوئی کشیدگی کی موجودہ صورتحال کا جائزہ لیا گیا، خاص طور پر امریکہ اور اسرائیل کے حالیہ حملوں کے بعد ایران کی جوابی کارروائیوں اور سیکیورٹی پر تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ حکومت نے بھارتی شہریوں کی حفاظت اور ممکنہ مدد کے اقدام پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ وفاقی حکومت نے زور دیا کہ وہ ان لاکھوں بھارتیوں کی حفاظت کو یقینی بنانے کی ہر ممکن کوشش کرے گی جو مشرق وسطیٰ اور خلیجی خطے میں رہائش پذیر ہیں اور حالات خراب ہونے کی صورت میں ممکنہ واپسی یا حفاظت کے آپریشن کے لیے بھی منصوبہ بندی کرے گی۔ وزیر اعظم نے خطے میں امن و استحکام کے لیے بین الاقوامی مذاکرات اور سفارتکاری کی اہمیت پر بھی زور دیا۔ سفارتی رابطے بھی کیے جا رہے ہیں تاکہ صورتحال کا پرامن حل ممکن بنایا جا سکے۔ کشمیر میں اتوار کو حکام نے سیکیورٹی کے پیش نظر تمام تعلیمی ادارے 2 روز کے لیے بند کرنے کا حکم جاری کر دیا۔ سرکاری ذرائع کے مطابق وادی کے تمام 10 اضلاع میں قائم اسکول، کالج اور یونیورسٹیز پیر اور منگل یعنی 2 اور 3 مارچ کو بند رہیں گے۔ یہ فیصلہ ایران میں امریکی اسرائیلی فضائی حملوں کے بعد سیکیورٹی پابندیاں سخت کیے جانے کے بعد کیا گیا ہے۔
حملوں میں ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنئی فوت ہو گئے۔ سری نگر کے مختلف علاقے خصوصاً لال چوک اور شہر کے قدیم حصوں میں اور دیگر اضلاع میں بھی از خود احتجاج اور سوگ کی فضا دیکھنے میں آئی۔ حکام نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ چونکہ کشمیر میں شیعہ آبادی کی نمایاں تعداد موجود ہے، اس لیے حالات کو قابو میں رکھنے کے لیے احتیاطی اقدام ضروری ہیں۔ احتیاطی تدابیر کے تحت کشمیر یونیورسٹی نے تمام طے شدہ امتحان بھی ملتوی کر دیے ہیں۔ بین الاضلاعی پبلک ٹرانسپورٹ بھی معطل ہے۔ سری نگر میں پولیس اور سیکورٹی فورسز کی اضافی نفری تعینات کی گئی ہیں۔ موبائل انٹرنیٹ کی رفتار بھی بطور احتیاط کم کر دی گئی ہے۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے سیکورٹی کی صورتحال کا جائزہ لیا اور عوام سے امن و امان برقرار رکھنے کی اپیل کی۔ انہوں نے افواہوں سے گریز کرنے کی تلقین بھی کی ہے۔ وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے بھی عوام سے صبر و تحمل اور پرامن طرز عمل اختیار کرنے کی اپیل کی۔ انہوں نے کہا کہ حکومت صورتحال پر قریبی نظر رکھے ہوئے ہے اور وزارت خارجہ کے ساتھ رابطے میں ہے تاکہ ایران میں مقیم جموں کشمیر کے تقریباً 1200 طلباء کی سلامتی یقینی بنائی جا سکے۔ کرناٹک کے رائچور ضلع میں گزشتہ 3 دن سے ہیلی باؤنڈ سروے جاری ہے، جو کانکنی اور جیولوجی ڈپارٹمنٹ کی جانب سے نایاب اور اہم معدنیات کی موجودگی کا پتہ لگانے کے لیے کیا جا رہا ہے۔ یہ سروے شہر کے مضافات میں واقع مالی آباد جنگلاتی علاقے پر ہو رہا ہے۔ سروے کا نام ٹائم ڈومین الیکٹرو میگنیٹک اور میگنیٹک جیو فزیکل سروے ہے، جو ایک غیر حملہ آور طریقہ ہے۔ اس میں زیر زمین کی مزاحمت، ریزسٹیوٹی اور مقناطیسی خصوصیات کو نقشہ بنایا جاتا ہے تاکہ معدنیات، زیر زمین پانی اور جیولوجیکل ڈھانچوں کی نشاندہی کی جا سکے۔ یہ آپریشن 10 فروری سے 30 اپریل تک کرناٹک اور آندھرا پردیش کے کچھ حصوں میں جاری رہے گا۔ سروے کا انتظام بنگلورو میں واقع ریموٹ سینسنگ اینڈ ایئر بورن سروے ڈویژن آف جیولوجیکل سروے ڈپارٹمنٹ کے زیر نگرانی ہے۔ ہیلی کاپٹر روزانہ صبح 6 بجے سے شام 6 بجے تک کام کر رہا ہے، جو 200 سے 1000 فیٹ کی بلندی پر 40 سے 50 ناٹیکل مائل فی گھنٹے کی رفتار سے اڑ رہا ہے۔ اس میں ڈرون کیمرے بھی فٹ کیے گئے ہیں۔ رائچور کے لوگوں کی ریاستی اور مرکزی حکومت سے گزارش ہے کہ اگر مستقبل میں کوئی قیمتی دھات مل جائے تو ماحول کو کوئی نقصان نہ پہنچایا جائے۔ اگر کانکنی کرنی ہی پڑے تو مقامی لوگوں کو اعتماد میں بھی لیا جائے۔ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی اور مائنز اریگیشن کے وزیر NS بوسراجو نے کہا کہ اگر یہ عوام کے مفاد میں اور اچھے ماحول کو برقرار رکھنے کے لیے ہو تو ہم اس کا خیر مقدم کریں گے، اگر یہ عوام کی بھلائی کے خلاف ہو تو ہم ضرور مخالفت کریں گے۔ ہم رائچور ضلع میں ایسی کانکنی کی اجازت نہیں دیں گے۔ رائچور کو سونے کی سرزمین کہا جاتا ہے کیونکہ یہاں ہٹی گولڈ مائنز واقع ہے، جو ملک کی اہم گولڈ مائنز میں سے ایک ہے اور سالانہ تقریباً 1700 کلو گرام سونا پیدا کرتی ہے۔ موجودہ صورتحال یہ ہے کہ سروے جاری ہے اور اپریل کے آخر تک جاری رہے گا۔ اس کے بعد حکومت کو رپورٹ مل جائے گی، جس کی بنیاد پر آگے کے فیصلے کیے جائیں گے۔ حکام کا کہنا ہے کہ یہ سروے صرف معدنیات کی تلاش کے لیے ہے اور ماحولیات اور مقامی کمیونٹی کے مفادات کو مد نظر رکھا جائے گا۔ نئی دہلی کے حیدرآباد ہاؤس میں اپنے کینیڈین ہم منصب مارک کارنی سے وزیر اعظم نریندر مودی نے ملاقات کی۔ مارک کارنی کا بھارت کا سرکاری دورہ 27 فروری سے 2 مارچ تک تھا، جو ان کا وزیر اعظم کے طور پر پہلا بھارت کا دورہ تھا۔ ملاقات سے قبل وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے مارک کارنی اور کینیڈا کی وزیر خارجہ سے ملاقات کی۔ وزیر مملکت برائے تجارت و صنعت اور الیکٹرانکس اور انفارمیشن ٹیکنالوجی جتن پرساد نے دہلی ایئرپورٹ پر مارک کارنی کا استقبال کیا۔ بھارت کینیڈا اسٹریٹجک پارٹنرشپ کے تحت تجارت و سرمایہ کاری، توانائی بشمول کلین انرجی، اہم معدنیات، زراعت، تعلیم، تحقیق اور جدت، دفاعی تعاون، مصنوعی ذہانت اور عوامی روابط جیسے شعبے کو لے کر گفتگو ہوئی۔ یہ ملاقات اس وقت اہمیت اختیار کرتی ہے جب دونوں ممالک 2024 میں کشیدگی کے بعد تعلقات کی بحالی کی کوشش کر رہے ہیں۔ دونوں رہنما اس سے قبل جون 2025 میں G7 سمٹ اور نومبر 2025 میں G20 سمٹ کے موقع پر مل چکے ہیں۔ یہ دورہ دونوں ممالک کے درمیان تجارت کو دوگنا کرنے،
معاشی تعلقات کو مضبوط کرنے اور سفارتی تعلقات کو دوبارہ ترتیب دینے کی جانب ایک اہم قدم ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے مدورائی تمل ناڈو میں مختلف بنیادی ڈھانچے کے منصوبوں کا افتتاح کیا اور کہا کہ یہ منصوبے ریاست کی ترقی، روزگار کے مواقع اور بہتر رابطہ نظام کے لیے نہایت اہم ثابت ہوں گے۔ انہوں نے بتایا کہ ان منصوبوں پر تقریباً 4,400 کروڑ روپے سے زائد کی لاگت آئی ہے، جس سے سڑکوں، ریلوے اور عوامی سہولتوں میں نمایاں بہتری آئے گی۔ تقریب میں تمل ناڈو کے گورنر آر این روی، مرکزی وزیر ایل مرگن، سابق وزیر اعلیٰ ایڈپڑی کے پلانی سوامی، رہنما نائنر ناگیندرن اور وزیر ای وی ویلو سمیت دیگر معزز شخصیات موجود تھیں۔ قومی شاہراہوں کی توسیع کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ نئے 4 لین سڑک منصوبوں سے رام ناتھ پورم، رامیشورم اور دھنوش کوڑی جیسے اہم علاقوں تک رسائی آسان ہوگی۔ پدوچیری سے رابطہ بھی مزید بہتر ہوگا۔ تمل ناڈو میں ریلوے کے لیے ریکارڈ بجٹ مختص کیا گیا ہے۔ تمل ناڈو میں ریلوے نظام کو مسلسل مضبوط بنایا جا رہا ہے۔ ریاست میں 9 وندے بھارت ٹرینز اور 9 امرت بھارت ٹرینیں باقاعدہ چل رہی ہیں۔ چنئی بیچ سے چنئی ایگمور تک چوتھی ریلوے لائن بھی عوام کے لیے کھول دی گئی ہے۔ ریلوے بجٹ میں 9 گنا اضافہ ہو کر 7,600 کروڑ روپے تک پہنچ گیا ہے۔ 1,300 کلومیٹر نئی ٹریک بچھائی گئیں اور 97% الیکٹریفیکیشن مکمل ہو چکی ہے۔ انہوں نے 2026 کے بجٹ میں تجویز کردہ بنگلورو چنئی اور چنئی حیدرآباد بلٹ ٹرین کوریڈورز کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ یہ خطے کی معیشت میں انقلاب لائیں گی۔ یہ تقریب این ڈی اے کی جانب سے منعقد کی گئی تھی اور اس میں اے آئی اے ڈی ایم کے سمیت اتحادی رہنما بھی موجود تھے۔ 1 مارچ 2026 کو مہاسمند ضلع میں کل 15 نکسلسٹ نے ہتھیار ڈال دیے، جن میں سینئر لیڈر وکاس بھی شامل تھا، جس پر 25 لاکھ روپے کا انعام مقرر تھا۔ اس گروپ میں 9 خواتین اور 6 مرد شامل تھے۔ یہ گروہ چھتیس گڑھ سرحدی علاقے میں سرگرم تھا۔ حکام کے مطابق اس اجتماعی سرنڈر کے بعد رائے پور سنبل پور بیلٹ میں اس ڈویژن کی تنظیمی سرگرمیاں مؤثر طور پر ختم ہو گئی ہیں۔ سرنڈر کے دوران مجموعی طور پر 10 ہتھیار جمع کرائے گئے، جن میں 3 AK-47 رائفلز، 2 SLR، 2 انصاف رائفلز اور 303.3 رائفلیں شامل ہیں۔ یہ ہتھیار سیکورٹی فورسز کے سامنے مہاسمند ضلع ہیڈ کوارٹر میں جمع کرائے گئے۔ پولیس کے سرکاری اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 2 سال میں چھتیس گڑھ میں 532 نکسلی مارے گئے، 2,700 سے زائد نے سرنڈر کر دیا، جبکہ تقریباً 2,000 کو گرفتار کیا گیا۔ حکام کا کہنا ہے کہ حکومت کا ہدف 31 مارچ 2026 تک بائیں بازو کی انتہا پسندی LWE کا مکمل خاتمہ ہے۔ سیکورٹی اداروں کے مطابق سرنڈر کرنے والوں کو مالی امداد، رہائش، طبی سہولیات اور روزگار کے مواقع فراہم کیے جاتے ہیں، جس کے باعث بڑی تعداد میں شدت پسند مرکزی دھارے میں واپس آ رہے ہیں۔ حکام کا دعویٰ ہے کہ حالیہ پیش رفت کے بعد رائے پور سنبل پور خطے میں نکسلی اثر و رسوخ تقریباً ختم ہو چکا ہے۔ آج کے نیوز بلیٹن سے اتنا ہی۔ اگلی ملاقات تک اجازت دیجیے، تب تک باخبر رہیں اور اپنا خیال رکھیں۔ کامنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیں کہ آپ کون سی نیوز سننا چاہتے ہیں۔ سالار ڈیجیٹل اردو کو سبسکرائب، لائک اور شیئر ضرور کریں۔